اس دن کے کیا اعمال ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے اور عمل کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ آپ نے یہودیوں کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور ڈبو کر کے ہلاک کر دیا۔ ہم اللہ کے شکر کے طور پہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم انشاءاللہ اگر آئندہ سال زندہ رہے تو 10 کا بھی روزہ رکھیں گے اور 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، تاکہ تمہارے عمل سے ہمارا عمل الگ ہو، اس لیے کہ موسیٰ تو میرے بھائی تھے، میں ان کے شکر کے لیے تم سے زیادہ مستحق ہوں۔ اتفاق یہ ہوا کہ ہمارے آقا محرم کے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے اور اگلا سال نہیں آ سکا۔ اللہ کے ولیوں نے کتابوں میں لکھا کہ 9 اور 10 یا 11 اگر کوئی 9 کا نہ رکھ سکے تو محرم کے 2 روزے رکھے، اگر 9 اور 10 کا رکھے گا تو پیارے نبی کی چاہت پہ عمل کرے گا کہ میرے نبی کی چاہت یہ تھی کہ میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں، اس لیے چاہیے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھے۔ اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں سارے معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا اللہ کو اس دن کے روزے اس دن کا جو روزہ ہے اللہ کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ پسند روزہ یہی ہے۔ اور جب ہمارے نبی پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہی روزہ فرض تھا تمام نبیوں پر، اور اس روزے کو رکھا جاتا تھا۔ اس لیے تمام مسلمان مرد و عورتوں کو جن کو اللہ نے صحت دی ہو اور وہ سفر میں نہ ہو، انہیں چاہیے کہ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں اور ان دنوں میں عبادت کریں زیادہ سے زیادہ۔ تیسرا کام، 10 تاریخ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر والوں پر خرچے میں تھوڑا سا ہاتھ کھول لے، مثلا اگر روزانہ 100 روپے خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر، اس دن میں وہ 200 روپے خرچ کر دے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، چھوٹے بڑوں کے لیے کچھ چیز لے آئے، سامان لے آئے، جو بھی ہو متعین نہ ہو کہ یہی ہر سال لانا ہے۔ فرمایا تھوڑا سا ہاتھ کھول کر کے اگر تم خرچ کرو گے اپنے اہل و عیال پر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس دن کی برکت سے پورے سال کی روزی میں تمہارے کشادگی پیدا فرماتے۔ بات اصل یہ ہے اور دنوں میں تم کتنا بھی خرچ کر دو، بات تم ماننے کی ہے کہ مان کتنا رہے ہو اپنے رب کی اور اپنے نبی کی۔ جب وہ کہہ رہے ہیں تب کرو تو بات ہے، یہی تو غلامی ہے۔ غلام کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، جو اس کے مالک اور آقا نے کہہ دیا اس نے سر جھکا دیا۔ یہی ہمارا حال ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، جب انہوں نے جو ہم سے کہہ دیا ہم نے وہ مان لیا اور اس پر عمل کر دیا۔